اچھا بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی. قربانی تو ہمیشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے, کٹے دی تو کہتے ہیں نہیں پوچھے نہیں بھینس کی قربانی ہو جاتی. بھینس کی کون قربانی کرتا ہے؟ بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے. یہ جو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح منڈی میں بھینسیں آئی ہوتی ہیں بکنے کے لیے یا بھینسیں آئے ہوتے ہیں؟ پہلی تو پکی ہے, جو پوچھے نا بھینس کی قربانی ہوتی ہے ان کو بھینس کی تو تسی بھی نہیں دیتے. یہ حنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس حلال ہے یا حرام ہے, تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے گھوڑا, بھینس, کینگرو, مرغی, انڈا, اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے. اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ حنفی بتائیں نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے. تو امام حنیفہ نے تو کینگرو دیکھے ہی نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا, آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹن امپائر تھی, انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عیاشی کا اڈا بنایا تھا. تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں, پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے, اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اگرچہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں, لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو اسپیشیز ہیں. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے, ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا بھینسیں صرف ہمارے علاقے, آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے, اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں دو گروہ ہیں, کچھ کہتے ہیں کر لیں, کچھ کہتے ہیں نہ کریں, اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے, بکری, بھیڑ اور گائے اور اونٹ. کیونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے بھینس. جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں, البقرہ اس کے لیے, یہ جاموس ہے. تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لہٰذا میرا بھی یہ خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے, یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے, وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے, کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں, میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا. 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر, مسئلہ 52, اس میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے, اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے. باقی پریفریبل ہے, بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں, میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے, پھر ہرن بھی بہیمۃ الانام میں آتا ہے, کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہیمۃ الانام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے, کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے. تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں, گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں, ویسے گھوڑا حلال ہے, اس پہ علیحدہ سے حدیث موجود ہے. تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا. بھائی ہرن بہیمۃ الانام میں آتا ضرور ہے, لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا. قرآن کی کیٹیگری میں, گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے, لہٰذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے. اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے. ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے, بھینس کے گوشت کو, لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے, اس کو کہنا بھینس چھوڑو, بھینسا کہا کرو, کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے, وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے, کوئی بالکل لاغر ہو جائے, اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو, بہترین قسم کا, تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے. اور ٹھیک ہے, سنت ابراہیمی میں آئے گا, بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے, قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. تو ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے, میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں, ہم انسانی شکل میں آئے, ہم ہے فرشتے ہیں, قوم لوط پہ عذاب لے کے. تو بھینس بالکل حلال ہے جی, اور حلال بھی ہے, اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. بے فکر ہو کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی بھی اگلا سوال ہے, قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دھوندا نہیں ہے, تو وہ قربانی نہیں ہوگی. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی, دوندے کی, اور اگر تم دوندا نہ پاؤ تو جزا 1 سال کا کفایت کرے گا. اور جزا کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, ترمذی میں بھی, کہ جزا سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے, بکری اس میں فال نہیں کرتی, نہ گائے اور اونٹ. تو دوندے کی قربانی ہوگی, یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط. باقی جامع ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں, سینگ ٹوٹا ہوا ہو, اس کے جسم پہ گوشت کم ہو, وہ لاغر ہو, وہ بیمار ہو, کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو, لنگڑا ہو. یہ سارے الفاظ ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی میں موجود ہیں. لنگڑا, سینگ ٹوٹا, لاغر, کانا, آنکھ نکلی ہوئی, یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے, اس کے کان کٹا ہوا ہے, سینگ
بعض اوقات جینون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جو جن کو ہم مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں، جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں. وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جینون مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا، اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے. تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں، کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتا، الا یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ دو بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں اس کو ٹوٹنے لگا. یہ پاسبل ہے. یہ جس طرح آپ کو دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں، میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن اور اوپر سے سنگ میں وہ کر کے تو پھر تو ظاہر آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا. تو بہرحال اس میں تسلی کریں. اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا، ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا ہو دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایپ جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو. تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے، کان کٹا ہوا ہوگا، کانا ہوگا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوگی، یا لاغر ہوگا، بیمار ہوگا، پھر اسی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کبھی بھی اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے نام میں قربان نہ کر دو. پارہ نمبر 4 کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے سورۃ النساء کی آیت. تو یہ جناب. اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا وہ پھر اس کو عیب نہیں کہا گیا. مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو، اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کر لو. اس طرح کوئی زخمی ہے، کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے، پہلے سے تھا پھر نہیں. ٹھیک ہے جزاک. علی بھی اگلا سوال ہے، اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ نے ظاہر جمع پونجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ یہ آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کر دی تھی، اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے تو اب لینے کے بعد بیمار ہوئے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا تو آپ قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ آرام موت مر جائے، وہ آپ کھانے کے قابل نہیں ہوئے. تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی. سر وہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور مال کو دیکھتا ہے. لہٰذا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ حنفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھڑ لیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقعہ تھی، ہمارے نزدیک ان کے نزدیک واجب تھی، اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا تو خیر ہے، اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا. یہ بالکل الٹ بات ہے نا، یعنی جو بالکل وہ اس بیچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا دیا، کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی غلط کھڑی کر لی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے. تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اسے اور 3 روزے غریب سے رکھوا لیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی منت کا کفارہ ہے. تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ ہے. 3 روزے رکھ لیں بجائے کہ بیچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے. تو یہ بالکل باطل مسئلہ. آپ کی قربانی ہو گئی.